السماوات والأرض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. پچھلا ہم پورا ہو گیا تھا ہاں وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ أي وَمَن يُكْرِهُنَّ عَلَى الْبِغَاءِ ٹھیک ہے فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ أي كَوْنِهِنَّ مُكْرَهَاتٍ عَلَيْهِ أي على الزنا غفور الرحیم لَهُنَّ لا لَهُمْ. کیا مطلب لَهُنَّ لا لَهُمْ؟ اگر ان کو مجبور کیا گیا زنا پر باندیوں کو ان کے حق میں غفور ہے نہ کہ ان کے حق میں. ان کے حق میں کن کے غفور نہیں ہے؟ الذین یکرہون فتیاتہم علی البغاء. اس کے بعد دیکھیے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یہاں علماء نے ایک تو یہ بیان کیا جیسے یہ سورۃ النور ہے نا، اور اس میں آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، تو اس میں ہدایت کا ذکر آئے گا. اسی طرح ہم پڑھیں گے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ من نور. اسی طریقے پر ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تو وہاں بھی جیسے آنکھوں کے نور کی طرف اشارہ ہے. تو علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے جیسے اغاثۃ اللہفان، ان کی کتاب ہے مشہور کافی ضخیم، اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، خیال آپ نے نام سنا، اس میں ذکر کیا کہ بھئی یہاں اللہ نور السماوات والارض والی آیات سے ماقبل جو آیات تھیں ان کا بنیادی موضوع چونکہ حیا تھا، اور اس میں بھی جیسے غض بصر ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. تو جو آگے جس نور کا ذکر ہو رہا ہے وہ نور بصیرت ہے، وہ خدا کا نور ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، اس تک پہنچنے کا ذریعہ غض بصر. یہ انہوں نے جیسے ایک تعلق بیان کیا، یعنی آنکھوں کا نور، یعنی آنکھوں کی حیا جو ہے وہ سبب ہے دل کے نور اور دل کی بصیرت کے حصول کے لیے، وگرنہ وہاں اندھیرا رہے گا. کہاں اندھیرا رہے گا؟ اگر آنکھیں چوپٹ رہیں گی تو وہاں اندھیرا رہے گا. آنکھیں اگر جھکی رہیں گی تو وہاں گویا دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، دل کی دنیا منور ہو جائے گی. تو یہ ایک ربط ہے اور یہ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نور، اور بلکہ جیسے انہوں نے تو مدارج السالکین میں اس طرح بھی کہا کہ بھئی جیسے یہ تو اجماع سی ہے، اجماع سا ہے، صوفیہ کا ہو، اولیاء کا ہو، کہ نظروں کی حفاظت کے بغیر دل کی بصیرت کا کوئی حصول ممکن نہیں. یعنی کوئی دور دراز کا بھی اس کا یعنی ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ بصیرت حاصل ہو جائے، دین میں تفقہ اور دین میں گہری بصیرت اور واقعتاً حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت حاصل ہو جائے من غیر ان یکون الانسان حافظا لنظراته من المحرمات علیہ کذالک. تو یہ بھی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں صحابہ سے تفسیر جو مروی ہے نا اللہ نور السماوات والارض، اس میں ایک ہے اللہ ہادی، سیدنا عبداللہ بن عباس سے اور دوسروں سے، اللہ ہادی ہے اہل السماوات والارض. نور کو ہدایت کے معنی میں کیوں لیا؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جیسے قرآن کو نور کہا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا، ایسا ہی ہے نا. تو جب اللہ نور ہے تو گویا اللہ ہادی ہے. ہادی کا مطلب کیا ہوا؟ نور سے مراد ہے منور، یعنی اللہ منور السماوات والارض. تو اللہ نے زمین و آسمان کو روشن کیسے کیا؟ ہدایت دے گا. اللہ ہادی اہل السماوات والارض، یعنی مراد صحابہ کی یہ کہ بھئی روشنی خدا تھوڑی ہے. اللہ، کوئی شخص کہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی روشنی نظر آ رہی ہے وہ خدا ہے، تو نعوذ باللہ یہ تو خدا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، خدا نے منور کیا ہے کائنات کو، خدا نے روشن کیا ہے. روشن کرنا دو معنوں میں ہو سکتا ہے، ایک ہے ہدایت سے روشن کیا. اگر دیکھیے گا کہ سلف کی تفسیر اور باقیوں کی تفسیروں میں اختلاف نہیں ہے، یعنی ہدایت دے کر روشن کر دیا، دل کی دنیا کو منور کر دیا، گمراہی کے ظلمت کے جو پردے تھے انہیں چاک کر دیا. یہ ہے. دوسرا معنی جو صوفیہ لے رہے ہیں یا جو وہ کیا کہیں گے، اللہ نے روشن کیا کائنات کو. یعنی پہلا معنی تشریعی معنی میں، یعنی اللہ نے کائنات کو روشن کیا ہے تشریعی معنی میں.
اور پہلا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے کائنات کو روشن کیا ہے بمعنی وجود دینے کے معنی، یعنی وجود عدم جو ہے اس کی تشبیہ وہ کیسے دیتے ہیں ہمیشہ؟ ظلمت سے، ظلمت العدم. تو جس طرح گمراہی اور کفر اور جہالت بھی ظلمت ہے، اسی طریقے پر عدم وجود کیا ہے؟ وہ بھی ظلمت ہے. ہم وہ آپ وہ بھی تعبیر پڑھیں گے کلام میں، تصور میں کہیں من ظلمت العدم الى نور الوجود، یہی تعبیر چلتی ہے من ظلمت العدم الى نور الوجود. تو اللہ نور السماوات والارض بمعنی اللہ منور السماوات والارض. منور السماوات والارض التفسیر الاول ما ہوا بانزال الکتاب وارسال الرسل. ایسا ہی نا فالعالم کان مظلما ثم نوره الله سبحانه وتعالى بهدايته فالله هو الذي يهدي أليس كذلك. اور پہلا معنی کیا ہے؟ الوجود، بلکہ یوں بھی نہیں، العدم كان مظلما، العدم كان مظلما لم يكن هناك شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره. فالله سبحانه وتعالى نور. ماذا نور؟ لم يكن هناك أي شيء حتى ينور، نور العدم. یعنی جو شے منور ہوئی ہے وہ فی نفسی ہی کیا ہے؟ عدم. تو عدم منور ہو گیا. کیا منور ہو گیا؟ عدم. اب آپ یہاں دو معنی لے سکتے ہیں. عدم منور ہونے سے مراد ہے عدم کو وجود مل گیا. اب آپ کہیں وہ وجود کس نوعیت کا ہے؟ متکلمین بتائیں گے کچھ، وہ اس نوعیت کا ہے. حضرت مجدد الفسانی بتائیں گے وہ وجود مثلا ذلی ہے اس کی ایک، لیکن وہ حقیقی وجود وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ محض عدم بھی نہیں. بات وہ درمیانی کیفیت. یعنی ایک طرف متکلمین ہیں جو کہہ رہے ہیں وجود اسے اپنا ایک مل گیا ہے، اور واقعتاً وہ وجود اگرچہ وہ وجود خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کنٹینجنٹ ہے، وہ ممکن ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو جس کو تم وجود حقیقی کہہ رہے ہیں وہ حقیقی نہیں، وہ تو ذلی نکلا ہے. وہ کیا نکلا ہے؟ وہ تو ذلی نکلا. ادھر ایک اور گروہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ذلی بھی نہیں نکلا، وہ تو عدم ہی نکلا، وہ تو وجود ہے ہی نہیں، نہ حقیقی ہے نہ ذلی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ تینوں کی گنجائش ہے. یعنی اللہ نور السماوات والارض باعطاء السماوات والارض الوجود. اللہ اعطى كل شيء وجوده الخاص، وجوده الخاص. ہر ایک کو اللہ نے ایک وجود خاص عطا کیا. دوسرا کیا ہے؟ نہیں، وجود خدا کا خانہ زاد ہے. بات واضح ہے. یہ تو ظلال ہیں جو روشن ہو گئے. بات واضح ہے کہ وہ بھی ظلال کی حقیقت اصلاً عدم ہی ہوتی ہے. بات واضح ہے. تیسرا گروہ یہ کہہ رہا ہے نہیں، عدم روشن نہیں، عدم کو وجود کی بو بھی نہیں ملی، یعنی اس نے سونگا تک نہیں ہے. عدم ہی ہے. ہم کیا ہے؟ عدم ہے. اچھا پھر ہم ظاہر، تم ظاہر ہوئے ہو، تم ہو عدم. بات واضح ہے. تم ہو تو گئے ہو ظاہر. روشنی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو ظاہر کرتی ہے، چیزوں کو ظاہر کرتی ہے. خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے عدم کو ظاہر کر دیا. تینوں مفہوم یہاں سمجھ میں آ سکتے ہیں. عدم کو ظاہر کرنے سے کیا مراد ہے؟ عدم کو ظاہر کر دیا، عدم کو وجود دے دیا، یا عدم کو وجود نہیں دیے بغیر ہی ظاہر کر دیا، یا اپنے وجود سے ایک نسبت دے کر اس کے اندر ظہور کا مفہوم. یہ سب اللہ نور. ان دی اینڈ خدا کائنات نہیں ہے، لیکن خدا نے کائنات کو روشن کیا ہے. اس کائنات کو روشن کرنے کے بعد اس نے رسولوں کو بھیج کر حق بات بھی بتائی ہے، وہ بھی روشن کرنے کے مفہوم ہے. اصل میں حضرت مولا جو مجد اپنے علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں منور سے مراد اصلاً ہادی وغیرہ کے معنی سب درست ہیں، لیکن منور سے مراد اعطاء وجود ہے، چاہے وہ وجود حقیقی نہ بھی ہو. وہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ روشن کر دیا ہے اس وجود کو. خدا نہ ہو تو یہ وجود روشن نہیں ہو سکتا. نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں ما یظہر غیرہ ویکون ظاہرا بنفسہ. دوسرے کو ظاہر کرے اور خود اپنے اعتبار سے خود ظاہر، اسی کو وجود کہتے ہیں. نور کہتے ہیں. نور کون ہوتا ہے؟ نور کو کون روشن کرتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. تو نور فی نفسی ہی ظاہر ہونا چاہیے. نور دوسروں کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اب یہ کمرے سے نور غائب ہو جائے گا تو ہمیں نور نظر آنا بند نہیں ہوگا، چیزیں نظر آنا بند ہو جائیں گی. بات واضح. تو نور تو فی نفسی ہی نور ہے، اس کو کون منور کرے گا؟ خدا واجب الوجود نہیں. یعنی آپ اگر غور کیجیے، یعنی تشبیہات جو چل رہی ہیں ادھر، خدا واجب الوجود ہے. واجب الوجود سے مراد کیا ہے؟ وجود اس کا خانہ زاد ہے. اس کو کسی نے وجود دیا
دوسروں کو وجود وہیں سے مل سکتا ہے. اگر دوسروں کو کچھ ملے گا تو وہیں سے ملے گا نا. جو جس کی خانہ داد ہوتی ہے شے وہی دے سکتا ہے، جو اس کی ذاتی ہے وہی دے سکتا ہے. جس کے پاس ذاتی شے نہیں وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ نور فی نفسی ہی منور ہے. منور کا لفظ بھی یہاں باطل ہے. منور تو کسی اور، نور تو نور ہے. نور تو کیا ہے؟ نور. ظاہر بنفسی، ظاہر بنفسی یبصر بہ غیرہ، دوسرے اس سے نظر آتے ہیں. حقیقتاً نور یہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نور کے درجات طے ہونا شروع ہوئے. انہوں نے کہا نور کا ایک معنی تو یہ ہے لغت میں. پھر کہا کہ نور پہ آگے آپ چلتے چلے جائیے تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ باتیں اپنی جگہ درست ہے. مجازی معنی کہ ٹھیک ہے نور نور ہو، سب نظر نور سے آتا ہے، لیکن اگر آنکھ نہ ہو تو دیکھے کیسے؟ خود ہی واقعی سوچنے کی بات ہے. اگر آنکھ نہ ہو تو کیسے دیکھے؟ نور نور سب کچھ ہو. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آنکھ بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہے نا. تو اس معنی میں اب نور کا اطلاق آنکھ پہ بھی کر دیا گیا. نور العین، بات واضح. نور العین کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ کا نور. تو ہم اردو میں بھی یہی تعبیر بولتے ہیں، فلاں کی آنکھ کا نور چلا گیا، آنکھ کا نور وغیرہ وغیرہ. دل کا نور کیا ہے وہ اشیاء؟ ہاں آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ہاں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو انہوں نے آنکھ کو بھی نور کہہ دیا. اچھا انہوں نے کہا کہ پھر یہ باتیں تو سب آپ کو وہ ہوئی، لیکن پھر آپ اس سے ایک اور سٹیپ آگے چلے گئے. کہا کہ یہ تو عالم ملک ہے. اچھا اس میں آنکھ کی ضرورت ہے دیکھنے کی، یہ لیکن عالم میں ملک تو بہت کمتر ہے، نیچے ہے نا. جو فزیکل ورلڈ ہے جس میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں تو وجود کا ایک گھٹیا مرتبہ ہے. ایک وجود کا ایک اور مرتبہ بھی ہے. اچھا وہ مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بھئی وہ مرتبہ ہے معانی کا. معانی کا مطلب امام صاحب نے وہاں یہ بتایا، معانی سے مراد کا خطن ہم وہ نہیں لیتے جس کا وجود حقیقی نہیں ہے. معانی سے مراد ہم اس نسبت سے لے رہے ہوتے ہیں کہ جس کا وجود فزیکل نہیں ہے اس کا وجود. تو ایک عالم معانی ہے، ایک عالم ملکوت ہے. بات واضح. کہا کہ پھر ہم نے کہا کہ عالم ملکوت کی چیزیں کیسے روشن ہوں گی، اس کا سورج کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو وہی ہے. یعنی ہم نے پہلے کہا نا نور جس جو خود ظاہر ہے اور جو دوسروں کو روشن کرے، تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ بھئی وہی اس معنی میں، قرآن اس معنی میں، رسول اس معنی میں نور ہے. انا ارسلناک سراجا منیرا، اور قرآن بھی نور ہے. پھر کہا کہ جس طرح خارج میں نور ہو اور آنکھ نہ ہو تو نظر نہیں آتا. اگر عالم معانی میں سورج تو موجود ہے لیکن آنکھ نہ ہو تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا. تو پھر کس کو نور کہہ دیا؟ بصیرت کو. پھر ہم نے کس کو نور کہا؟ پھر بصیرت کو کہہ دیا. پھر وہ اس سے آگے بڑھتے بڑھتے پہنچتے ہیں. یہ سب باتیں عالم ملک ہو، عالم ملکوت ہو، عالم شہادہ ہو، عالم الغیب ہو، یہ سب دنیا ہو، یہ وہ ان دی اینڈ دیکھا جائے گا تو یہ ظاہر بنفسی ہی ہے سارا کچھ. یعنی ہم نور کو دیکھ رہے تھے، کیا یہ سب مل ملا کے اس قابل ہے کہ انہیں نور قرار دیا جا سکے؟ یعنی کیا یہ ظاہر بنفسی ہیں؟ عالم ملک ہو، عالم ملک ہو، تو ظاہر بنفسی سے مراد یہ ہے کہ کیا یہ اپنے بل بوتے پر موجود ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں؟ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نور نہیں ہے. ہم نے چاہے مجازن اس روشنی کو نور کہہ دیا، اس کو نور کہہ دیا، اس کو نور کہہ دیا، اس کو، لیکن ہمیں ان دی اینڈ پتہ چلا کہ نور کی حقیقی ڈیفینیشن تو وہ ہے جو ظاہر بنفسی ہی ہے اور یبصر بہ غیرہ ہے. تو پھر ہم نے جب اور سٹیپ بڑھتے بڑھتے آگے پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان سب معنی میں بھی نور کا لفظ مجازی ہے. پھر ہم نے کہا کہ نور کے لفظ کا حقیقی اطلاق کہاں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں درجات کہ یہ چار چیزیں نور قرار پا سکتی ہیں، لیکن پھر نور یہاں بھی مجازی ہے کیونکہ یہ ظاہر بھی نفسی ہی نہیں ہے. یہ تو ممکن الوجود ہے سارے کا سارا. یعنی اس سے بھی آگے جانا پڑے گا جہاں چیز فی نفسی ہی موجود ہو، کیونکہ وجود اصل میں نور ہے، اس کو کسی نے ظاہر نہ کیا ہو. تو پھر وہ پہنچتے پہنچتے پہنچے کہ صرف خدا ہی کو نور قرار دیا جا سکتا ہے. ابھی آپ یہاں منور اور ہادی بھی نہ کہیں، اصلاً نور کون ہے؟ خدا ہے. ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ. نور کون ہے؟ ظاہر بنفسہ مظہر لغیرہ، جو اپنے وجود میں ظاہر ہو، غیر کو ظاہر کرے. یہ اطلاق اپنی حقیقت میں خدا کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نور السماوات، زمین و آسمان کا نور اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا. یہاں مجازی بھی نہیں ہے، حقیقتاً اللہ نور ہے، کیونکہ اللہ هو الذی ظاہر بنفسہ منور لغیرہ مظہر لغیرہ. فمن نور هذا الکون،
اللہ من اظہرہ من العدم، اللہ من اظہرہ من کتمۃ العدم، من اظہرہ من لا شیء، لم یکن العالم شیئا فصار شیئا، من شیء العالم، جس نے عالم کو شے بنایا وہ کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نور السماوات والارض۔ پھر یہ تو ایسی موضوع تو بہت تفصیل سے وہاں بیان کر رہے ہیں، بڑی چیزیں ہیں وہاں۔ اور پھر جب عقل کی باری آئے گی کہ عقل کیوں نور ہے، وہاں ذرا امام صاحب کی آخری کتابوں میں یہ مشکات الانوار و مصفات الاسرار ہے، اس میں آپ دیکھیں عقل کی جو فضائل بیان کی ہے، اسے غور کرنے والے ہیں۔ وہاں عموماً وہاں سے لوگ عقل نہیں اخذ کرتے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں وہ تو وحدت الوجود تصوف کی ایک کتاب ہے۔ وہاں عقل کے فضائل ذرا دیکھیے گا، عقل اور حس میں، اور عقل کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اور عقل اور عقل اور عقل، عقل کی فضیلت کے کس درجے میں امام صاحب اپنی بالکل آخری کتابوں میں قائم ہیں۔ وہاں سے کسی وقت میں صرف عقل کے جو 6-8 فضائل بیان کیے نا وہ آپ کو عرض کروں گا کسی وقت کہ عقل کیا شے ہے۔ تو امام صاحب کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ عقل کے قائل نہیں تھے، عقل کے تو قائل ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہوتے ہوتے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے۔ نتیجہ کیا نکالا ہے کہ لفظ نور کا اطلاق حقیقی خدا کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ان کے نزدیک اس آیت کا مفہوم۔ باقی تشبیہات وہاں بہت زیادہ فلسافیکل یعنی مشکل ہے کہ یہ مشکات کیا ہے، یہ تو ہم انشاءاللہ سمپل سے ہی دیکھیں گے، لیکن نور کیوں ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اعلم۔ بس ٹھیک ہے نا، وہیں اوپر جا کے پانی پیئیں گے، کھجور پہ جاتے ہیں۔ اچھا یاد آیا وہ دعوت بھی ہے، کھجور کم کھانی چاہیے۔ 12:30 12:30 مجھے نیچے بتایا۔